छुट्टी के पहले यूनिवर्सिटी कई स्पोर्ट्स इवेंट्स इनेकाद कर रही है। अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं, जहाँ हम आपको रोज़मर्रा के हालात वाक़यात से बाखबर करा देते हैं, जहाँ हम आपको जो आपके मसाइल हैं उनके अजाले के हवाले से आपको बाखबर करा देते हैं, वहीं हम उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। तो ऐसे पतमें कैंचन शुमारन मज कर ऐसे कत मेंटल हेल्थस मुतल्लिक, ड्रग एडिक्शनस मुतल्लिक, जितने भी हमने पिछले कई शुमारे किए, यीत्या तह प्रोग्राम अस कर, तिमन प्रोग्रामन मज आखिरस पे द्राव योहै निचोड़ कि यह जन यह सोन समाज यथ सनिस समाजस मज वारियाह जिम्मेदारी अकिस मालिस माज हंस। यह जन कि अकिस प्रोग्रामस मज यह गुजारिश कर कि अकिस मालिस माज पजे वनकन किस यथ समाजस मज दोहस यम तमिस बच्चे तिमन बच्चन पे नजर गुजर थावन तो शामस पत अक्सी टेबलस पे अक्सी दस्तरखानस पे बिहित बत खुन पत साम हेन जे आया यह मोन बच्चे कत दोहस, यह कमन सत वोथ, यह कमन सत ब्यूठ। लेकिन जो हम हालात वाक़यात देखते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत तसाहुल पसंदी से काम ले रहे हैं। गैर जिम्मेदार तमिच अख जिंद मिसाल, तमिच अख लाइव मिसाल हाल युस जन एक्सीडेंट गोवज, युस जन ट्रैजिक एक्सीडेंट अख गोवज, और उस एक्सीडेंट में हमने 2 जाने गवाई, बे तिम 2 लड़क यहज वंस वारियाह कम कि अगर समाजस मज यमन चीजन साम हमो, यथ कैसे वारियाहन प्रोग्रामन मज गुजारिश कर मालिन माजन मत दीतो यम बाइक, मत दीतो यम स्कूटी, यथ कन यमन बचन स्टंट्स करान, बाकी चीज करान। तथ मज वोन यत कि माल सुंद क्या रोल, तथ मज वोन यत जे माज हुंद क्या रोल। अमा बदकिस्मती से हम सुनते बहुत हैं लेकिन अमल कम ही करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारी सरकार है, जो हमारा डिपार्टमेंट कंसर्न है, इस डिपार्टमेंट ने किस तरह से पिछले कई दिनों से आपने देखा, इवन कि इससे पहले भी ये इस तरह की मुहिम जारी थी, लेकिन अब इसकी तशहीर ज़्यादा कुछ पिछले कुछ दिनों में मिल गई। और हमने सोचा कि नहीं, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने इस समाज को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, कितने हेको इस यमो चीज़ों नश नजात लबिथन। आज हम बात करेंगे अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रैफिक लॉज विद रेफरेंस टू रिसेंट रोड एक्सीडेंट्स। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं यह हैं जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, जो SSP ट्रैफिक श्रीनगर हैं। जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में।
ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب جنید نذیر صاحب جو روڈ سیفٹی ایکسپرٹ ہے. جناب جنید نذیر صاحب ویلکم ہے آپ کا ہمارے شو میں. مظفر احمد شاہ صاحب چونکہ افتتاحی کلمات آپ نے سنے, ہماری بھی پچھلے کئی مہینوں سے یہ کوشش رہی کہ ہم بھی تنبیہ کریں والدین کو, باقی چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم سماج کو ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ ہم لاز کے حوالے سے بات کریں گے, مگر ہم یہ جو حال ہی میں انسیڈنٹ ہمارے سامنے آ گیا اس کا ہم تھوڑا سا نا وہ بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے. کس طرح سے آپ شروعات کریں گے, کس طرح سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ ناظرین کو بتا دیں گے؟ دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ, بہت انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اس میں اگر شروعات اگر اس پرٹیکولر چیز کی ہم دیکھیں, یہ شروعات اس دن اس معاملے کا ہو گیا جب اس پیرنٹ نے اپنے یہ وشال ہے نا, اس کا سب پراپر چلتا ہے. کل اس کے بینک کھاتے میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے, پتا ہے؟ پر کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو. دیکھ ٹینشن کیوں, میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی. پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے فوراً بینک کو انفارم کر دیا. RBI کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے. 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان. اور سن, سب چلتا نہیں, پراپر چلانا پڑتا ہے. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہے. رشی, یہ پنڈت جی کیا بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سبھی خطروں سے بچانا ہے. پھر تو میری لائف خطرے میں ہے, کیونکہ جو کاکروچ سے ڈر جائے وہ میری کیا رکشا کرے گا؟ وہ کاکروچ چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سیکیور ہے. اسمارٹ لوگوں کی کلیئر ہے پرائیورٹی, باقی سب بعد میں. فار ایور والے ریلیشن شپ سے پہلے LIC. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. اس مائنر بچے کو گاڑی چلانے دی یا اس کے لیے گاڑی لائی, اس کو اس تھار کی ایکسس دی اور اس کو انکریج کیا کہ آپ یہ گاڑی چلاؤ جی, کیونکہ آپ نے کوئی میٹرک کا کوئی ایگزام کوالیفائی کیا ہے. آئیڈیل سچویشن میرے لیے ہوتی کہ اگر اس تھار کے بدلے کتابوں کا کوئی سیٹ اس کو ملتا, مورل ایجوکیشن ملتی کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, رادر دین ایک گاڑی دینا اس کو جبکہ وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے, جبکہ وہ اس کی مینٹل جو ہے اس کو ایکیومن یہ ابھی اس لیول کا بنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہائی پاورڈ وہیکل چلا سکے. تو شروعات اس کی تو وہاں سے ہی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد کنٹینیوسلی گھر سے اس گاڑی کو نکالنا, اور اس پرٹیکولر دن جس دن چلڈرنز ڈے تھا, کیونکہ ہر کسی اسکول میں اسپیسیفک فنکشن اس دن تھے, تو گھر سے نکلنا, اپنے دوستوں کو اس گاڑی میں بٹھا کے اسکول جانا. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ میں اس پرٹیکولر ایونٹ کو اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر وہاں سے جب اسکول کا فنکشن کنکلوڈ ہو کے اس پرٹیکولر روٹ پہ جانا اور اتنی تیز رفتاری سے چلنا کہ ایویزیو ایکشن نے بھی کوئی کام کیا نہیں, اور انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں ہم سب کا فیلئر یہ ہے, آئی کنسیڈر اٹ ایز اے فیلئر, کیونکہ اگر پیرنٹس نے اپنا رول پوری طرح سے نبھایا ہوتا یہ سچویشن آتی نہیں. بالکل صحیح. ہمارا فیلئر اس لیے کیونکہ اس میں سے کچھ بچوں کو میں نے کاؤنسلنگ کے لیے بلایا تھا. کیا اس سے پہلے آئے تھے آپ کے پاس؟ جی, کچھ انٹریکشن ان کے ساتھ رابطے میں تھے؟ بالکل. تو پیرنٹس بھی, اس کے بعد بھی یہ ایپیسوڈ ہونا ویری انفارچونیٹ, نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ اگر ہم نے پیرنٹ کو بھی بتایا بھی تھا کہ یہ آپ کے بچے اس طریقے سے کوئی چیز کر رہے ہیں, گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہے ہیں, ہم نے سنا ایسا, یا آپ کی گاڑی ماڈیفائڈ ہے, اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد بھی ہونا, تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. جو کریکٹیو میجرز پیرنٹس نے لینے تھے وہ نہیں لیے گئے اس پرٹیکولر معاملے, اور ہمارے پاس سچویشن ایسی ہے کہ انفارچونیٹلی 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے کھو دیے. یہ چھوٹے بچے ہماری
جو سوسائٹی کا فیوچر ہے. بالکل صحیح. اور اس طریقے سے ان کو کھونا از ویری انفارچونیٹ. اپنے سائڈ سے فرام دا ٹریفک پوائنٹ آف ویو ہم نے کوشش کی تھی کہ اس سچویشن کو آنے نہیں دیں, لیکن کیونکہ ایکسیس کنٹینیوسلی اس وہیکل کی دی گئی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کہیں پہ یہ جو پیرنٹل کنٹرول جو ہوتا ہے اس میں تو نہیں کہیں پہ کمپرومائز ہوا ہے. سو دس ہیز ٹو بی سین ان دیٹ پرٹیکولر پرسپیکٹو. ہماری کوشش کنٹینیوسلی رہی ہے اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پیرنٹس سے کہ یہ جو مائنرس ہیں ان کو آپ 2 ویلر 3 ویلر یا 4 ویلر کی ایکسیس نہیں دیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس پرٹیکولر وہیکل کو ہینڈل کرنا ہے. اور دوسرا کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, ایڈرنلین رش ہوتا ہے, کسی نے ایج ہی ایسی ہوتی ہے, ڈولسن ایج ہے. بالکل. تو اس میں لحاظ نہیں رہتا کہ غلطی کوئی نہ ہو, اس میں دے آر ناٹ ایبل ٹو جج صحیح کیا ہے غلط صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. دیٹ از ویئر دا پیرنٹل جو ہے گائیڈنس کمز ان. پیرنٹ کا تو وہیں پہ رول آتا ہے کہ بتانا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے نگیٹو امپیکٹ, اس کا جو نگیٹو امپیکٹ کیا ہے. تو اس پرٹیکولر معاملے میں میرے حساب سے وہ ایک بڑا جو فیکٹر ہونا چاہیے تھا وہ مسنگ تھا, اینڈ انفارچونیٹلی وی ہیو لاسٹ ہم. ناظرین محترم, جس طرح سے ابھی آپ نے جناب مظفر احمد شاہ صاحب کو سنا, یمو تہ ون یہ کت, یمو تہ وون کہ یم زن پیرنٹس چاہے حالانکہ کاؤنسلنگ بھی ہوئی, کاؤنسلنگ کے بعد بھی پھر بھی مطلب یم زن ات ایج مز یم زن ون انٹائٹل چھن گاڑی چلاونس یمن آئی گاڑی پرووائڈ کرنے, یا اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں یم زن سٹنٹ زگ زیگس مز پکان چھ بڑا اخ المیہ اخ. ہم جنید نذیر صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر سکوٹر یہ زن سو ڈرائیونگ آپ کس حد تک مانتے ہیں کہ مطلب جتنا آپ اویئر کرتے ہیں مطلب کوتا یم رٹان عظیم, چاہے وہ بائک سوار ہے, چاہے وہ سکوٹر سوار ہے, چاہے وہ باقی ہے, تو یہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر رائٹ سائڈ سے ان کو جانا ہے تو یہ ہمیشہ یہ لیفٹ سائڈ سے چلتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ان کو بار بار دیکھیے آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے رہیں گے, سزا بھی دیتے رہیں گے. دیکھیے ابھی ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ مطلب ان کے پیرنٹس کو بلایا بھی گیا, لیکن اس کے باوجود بھی پھر ان کو وہاں پہ گاڑی دی گئی چلڈرنس ڈے کے موقع پر. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے فیاض صاحب, جو یہ کل کا انسیڈنٹ ہوا ہے, بہت سارے کوارٹروں سے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ پیپل ہیو ٹو پٹ دیئر اوپینین, تم پن رائے تھون, تم فیس بکس پہ لکھان یت کن گھا گھن یہ گھا نا کہین, یت کن گھا گھن یہ گھا نا کہین. بہ ون پن اس روڈ سیفٹی اویئرنیس پروگرام کران, اس ووت سان ادارس ووت لگ بھگ 10 ؤری گئی اس کام کران روڈ سیفٹی اویئرنیس پروگرامن پہ. گۄڈنیُک مُدا چھُ بچہ یُس انڈر ایج چھُ, یُس نابالغ چھُ, یُس نہٕ سرکار تہِ چھُ دِوان اجازت ایز پر موٹر وہیکل ایکٹ موٹر وہیکل رول J&K موٹر وہیکل رول, سُہ چھُنہٕ دِوان اجازت تٔمِس سکوٗٹر اَننہٕ خٲطرٕ کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕچھِو سون ڈیٹا چھُ یُس اَسہِ کمپایل چھُ کوٚرمُت 70% پیرنٹس چھِ بچن دِوان اَمہِ موٗجوٗب سکوٗٹرز یا موٹر سایکلز کہِ یہِ حظ گژھِ سکوٗل جلدی, یہِ حظ گژھِ ٹیوٗشن سینٹر جلدی. ریٖزن کیٛاہ چھُ؟ سُہ چھُ پران یا 9تھس تَمہِ پتہٕ 10تھس یا 11تھ یا 12تھس تام تہِ چھُ سُہ 18 وُہرٕے یِوان, سُہ چھُنہٕ 18 ایبو آسان کینٛہہ, سُہ چھُ 18 بۄنٕے 17+ آسان چھُ. ریٖزن چھُ اویرنیس یۄس چھِ سۄ چھِ أسۍ ہر وقتہٕ ہر ٹایمہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پروگرامٕز کٔر, أسۍ ٲسۍ مُظفر صٲب اوس سۭتۍ آسان سانٮ۪ن پروگرامن منٛز, یُس تہِ پروگرام اَسہِ چھُ کٔرمٕتۍ 100+ پروگرام چھِ اَسہِ روڈ سیفٹی اویرنیسٕے کٔرمٕتۍ. جی بہٕ چھُس یَتھ پٮ۪ٹھ زور دِوان کہِ اگر پیرنٹٕس بچس وَنن ژٕ نہ ہٮ۪کوے نہٕ یہِ سکوٗٹر أنِتھ, یا چھُ موٹرایزٕڈ سکوٗٹر, قانوٗن چھُ وَنان 50 cc بۄن ہیٚکہِ سکوٗٹر چلٲوِتھ, سُہ گژھِ 18 وُہُر آسُن. مگر بدقٕسمتی سان سٲنِس مُلکس منٛز سٲنِس سٹیٹس منٛز چھُنہٕ 50 cc سکوٗٹر ایویلیبل کینٛہہ یُس أسۍ 18 وُہُر بچس دِمو. تمہِ بدلہٕ اگر أسۍ تٔمِس بچس دپو ژےٚ دِموے لو سپیٖڈ بیٹری وہیکل, یُس قانوٗن تہِ چھُ قوانیٖن یِم اَسہِ کنٹری ہٕنٛدۍ چھِ تِم چھِ ایلو کران تٔمِس بچس سُہ بیٹری سکوٗٹر چلاونہٕ خٲطرٕ. بٹ انفارچُنیٹ تھنگ چھُ یہِ کہِ پیرنٹ چھِ ضروٗری أمِس سُے سکوٗٹر دِوان یُس ہائی سپیٖڈ چھُ. کیا ابھی 18 سال تک تو ہمارے یہاں پہ ابھی دیکھتے ان کو لائسنس ہی نہیں ملتا ہے, تو 18 سال تک میرے خیال سے ہم بات ہی نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی فیاض صاحب,
یہ کس حشمتا یہ کس لو تو یہ کس محبت پیرنٹسن ہند ثہ تمس دان رۄپین 2 لچھن 1.5 لچھس ہز بائک دپان چھس گژھ ٹیچرس ات پہ بیسک اس کنٹرول کران سہ پیرنٹل کنٹرول اس سرن وون ونی مظفر صٲبن وون پیرنٹسن سوری یہ تمنی اتھس تان تم کت کران بچس کنٹرول اویئرنیس کریں تر لیولہ پہ اگر سکولن من کہ رات پہ گو اس ایکسیڈنٹ گو اوترے ام پہ مے پنس پرسنلس ای میل آئی ڈی یس پہ میل آمت کہ سٲنِس سکولس منٛز کٔرِو حظ پروگرام سٲنِس سکولس منٛز کٔرِو حظ یہِ کیٛازِ چھِ أسۍ تَمی دۄہن یاد پیٚوان یہِ کیٛازِ چھُنہٕ پوٗرٕ ایکیڈمک یِیرس منٛز روزان یہِ روڈ سیفٹی اویئرنیس ریگارڈنگ دا کڈس. ناظرین محترم جس طرح سے ہم نے ہمیشہ زور دے دیا کہ امیک مین کنٹرول یُس زن چھُ حظ بیٚیہِ تہِ وَنو یتھ أزکِس پروگرامس منٛز مین کنٹرول چھُ امیک پیرنٹن نِش حظ. اگر أسۍ گاڑِ ہٕنٛز کُنٛز وٕچھو ییٚمہِ سۭتۍ چلاوان چھِ حظ تہٕ گاڑِ ہٕنٛز کُنٛز چھِ أکِس ڈرایورس نِش آسان سُہ چھُ ہٮ۪کان اتھ گاڑِ چلٲیِتھ تہٕ یِتھے کٔنٮ۪تھ أمِس بچہٕ سُنٛد کنٹرول چھُ أمِس مٲلِس ماجہِ نِش. مگر یتھ ہاو باو کِس دُنیاہس منٛز یتھ جاہو حشمت کِس دُنیاہس منٛز یتھ وٕنکٮ۪ن کِس اتھ یۄس زن یہِ دور چھِ حظ پننِس ہمسایس سۭتۍ ہُمِس اوٚنُکھ سکوٗٹر ییٚمِس تہِ چھُ اَنُن ہُمِس أنِکھ گٲڑۍ ییٚمِس تہِ چھُ اَنُن ہُمۍ ہوو یِتھ کٔنۍ ییٚمۍ ہوو یِتھ کٔنۍ نتیجہ درٛاو آز ہم ہاتھ دو بیٹھتے ہیں بچوں سے. تو ناظرین محترم کیازِ کرو نہٕ أسۍ کیازِ ہٮ۪مو نہٕ أسۍ سام پننِس پانس یِتھ کٔنۍ وننہٕ آو زِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٔتمِس پروگرامس منٛز یہِ وضاحتن ووٚن زِ یۄس زن یہِ ایج چھِ حظ سرکار نے کیوں ایسا رکھا ہے کہ 18 سال کے بعد ان کی لائسنس اجرا کی جائے گی کیونکہ یہ ایج جو ہے یہ ایڈولسنٹ ایج ہے. ات ایج مز چھن پہچان امس بچس صحیح کیا چھو غلط کیا چھو. تو یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوپریٹ کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کی نگہداشت کرنی آپ کو نظر رکھنی ہے یہ چیز چھن دینی. جس طرح سے جناب مظفر احمد شاہ صاحب آپ نے بات کی ہم لاز کی بات کریں گے آپ نے بتا دیا اب آپ نے کاؤنسلنگ بھی کی اب آپ نے پیرنٹس کو بتایا بھی ہم بھی پچھلے کئی مہینوں سے بولتے آئے ہیں جس طرح سے آج بھی ہم بالکل التماس کر رہے ہیں پیرنٹس کو والدین کو ہم بتا رہے ہیں کہ چاہے کہ ڈرگس کی بات کریں گے چاہے ہم ان اسٹنٹس کی بات کریں گے چاہے ان ایکسیڈنٹس کی بات کریں گے جب تک نہ پیرنٹس اس کو سیریس لے لیں گے بے تحت مز تہ پرٹیکولرلی موج اخ یس موج زیادہ محبت امس بچس دِوان چھِ حظ اتھ مول فیل گژھان واریاہن جاین تکیازِ زیادہ ماے محبت چھُ موج کُنہِ جایہِ یِوان وٕچھنہٕ ہاوان تو بس نتیجہ اس نش لیے. اب جو لا ہے ہمارے پاس 199A سیکشن جو ہے جناب مظفر صاحب یہ بتائیے کہ اگر اس طرح سے اب تساہل پسندی سے ہی اب یہ پیرنٹس اگر یہ کام کریں گے جو 3 سال کی سزا ہے جی تو کس طرح سے 3 سال کی سزا ہوگی ہم بالکل ایک اسٹرانگ میسج آپ سے چاہیں گے. دیکھیں لا از ویری کلیئر کہ whosoever allows a vehicle to be driven اس میں پیرنٹ بھی آ سکتا ہے اس میں گارڈین بھی آ سکتا ہے اس میں وہ آدمی بھی آ سکتا ہے جو الاؤ کرے گا اپنا جو اس کے پاس 2 ویلر یا 4 ویلر ہے کسی مائنر کو ڈرائیو کے لیے جو دیتا ہے. سو اس میں صرف ایک پیرنٹ ہی نہیں آتا ہے اس میں ہر کوئی ایک بندہ آئے گا جو اپنا 2 ویلر یا 4 ویلر ایک مائنر کو دیتا ہے چلانے کے لیے. اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں ہے. دا اونلی ایکسیپشن از کہ اگر یہ بندہ پروو کرے کہ میں نے اپنے حساب سے کوشش کی تھی کہ یہ 2 ویلر یا 4 ویلر نہ لے لیکن اس کے بعد بھی اس نے لیا. دا لا از ایکسٹریملی کلیئر. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے کافی دیر کوشش بھی کی ہم نے کافی بار تھرو دا میڈیم آف سوشل میڈیا یا تھرو پریس آلسو کیونکہ ہم مائنرس کو لاتے ہیں اپنے پاس کاؤنسلنگ ان کو کرتے ہیں پھر وی ریکویسٹڈ دا پیرنٹس آلسو کہ آپ ذرا میسج دو کہ فار دا سوسائٹی ایٹ لارج. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے لیکن اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ 2-4 دن کوئی یاد رکھتا ہے اس کے بعد پھر سے بھول جاتے ہیں. اگر ہم اس لا کی بات کریں لا ریلیٹڈ ٹو دا پیرنٹس اینڈ دا گارڈین از کلیئر. یہ جو مائنر ہے اس کے اگینسٹ جو چالان اور اس کے بعد جو پروسیڈنگس وہ تو چلیں گی اس گاڑی کی جو ہے جو رجسٹریشن ہے اٹ کین آلسو بی کینسلڈ. یہ بچہ ہے 25 سال تک اس کی لائسنس نہیں بنے گی 25,000 فائن ہے. تو اس میں ہر کوئی چیز فیکٹر ان کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر یہ ہوا تو امپیکٹ
इस पर्टिकुलर पेरेंट या गार्डियन पे तो होगा ही होगा, बच्चे पे भी होना है. सो कहीं ना कहीं पे वी हैव टू टेक इट सीरियसली. जो हम इसको जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या होगा फिर. हम जो क्योंकि हमारा KRS हमारा एक NGO है जिनके साथ हमारा ऑन रोड एक्टिविटी हम करते हैं, जिस जुनैद साहब भी वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं. तो जो हम ऑन रोड देखते हैं कि अगर किसी माइनर को हम रोकते हैं तो क्यों गाड़ी चलाते हो, तो माइनर तो उतनी दलील नहीं देता है जितना अगर पेरेंट उसके साथ बैठा है तो वो डिफेंड करता है उसको. अस द्राम तथ दवा आनुन, ताजतस गसन, कुसान गुजरोमुत तौर गसान. सो वी हेयर ए नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस. कभी मैंने किसी पेरेंट को ये बोलते नहीं सुना कि गलती हो गई, नहीं करना चाहिए. सही है. तो ये सिनारियो जहां पे हम इस चीज को डिफेंड करते हैं, rather than being apologetic, it says all of it. What exactly is ailing us? कि apologetic होने के ना बदले आप डिफेंड, दोबारा गलती न करने के, सिर्फ एक तो अपॉलॉजी और दूसरा ये चीज कि दोबारा परहेज करें इस चीज से. वो परहेज तो कहीं पे ना लोगों ने, ना उनकी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं. दे टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट वी हैव पेरेंट्स जो बार बार हमें कहते हैं क्योंकि हम साथ हैं ये कुछ नहीं करेगा, गाड़ी में पेरेंट्स खुद साथ हैं ये कुछ नहीं करेगा. ये नहीं आइडिया है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो खुद पेरेंट्स को भी नुकसान हो सकता है या जो बाहर लोग चलते हैं उनका भी हो सकता है. पेरेंटल कंट्रोल इज अ मस्ट. हम एट द एंड ऑफ द डे चालान करेंगे, कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगा, लेकिन पेरेंट को देखना है कि ये ओवरऑल जो इस बच्चे का जो फ्यूचर है उसके लिए ठीक है कि नहीं. सही बात है. अल्टीमेटली ये बच्चे तो हमारा फ्यूचर है. हम क्यों तुले हैं कि इनका फ्यूचर बिगाड़ने के लिए. इनको एक अच्छी राह आप दिखाएं रादर देन टेकिंग देम टुवर्ड्स द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन. अभी नहीं मान रहे हैं. यहाँ पे समाज है हमारे पास, अब काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम भी बार बार बोलते हैं, फिर भी इस तरह की कोताही हो रही है. अब ये चीज है कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि अब बाज़ाब्ता गाइडलाइंस आ गई है, जिस तरह से मतलब स्कूल्स पे बाज़ाब्ता अब कुछ डू एंड नोट्स क्या करना है, किस तरह से वो एडवाइजरी आ गई. इसी तरह से हमारे पास समाज है. जनाब मुजफ्फर साहब, हम चाहेंगे कि बाकी डिपार्टमेंट्स आपके साथ हाथ बटाएं, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों से देखा इंटेंसिव आप कर रहे हैं. आई फुली एग्री विद यू. देखिए, अगर चालान करना ही सोल्यूशन होता तो अभी तक हमने बहुत सारे चालान्स किए हैं, तो फिर वायलेशंस ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए. लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट सोसाइटी मांगती है इस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करने के लिए. सो द कलेक्टिव एफर्ट हैज़ टू बी कि पेरेंट्स जो इस बच्चे के रिलेटिव्स हैं जो देखते हैं कि ये गलत कर रहा है तो उनका रोल वहाँ पे बनता है. स्कूल जहाँ पे ये पढ़ता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात जब चली, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी रोल एज इम्पॉर्टेंट एज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. अगर स्कूल के बाद सबसे ज़्यादा जो टाइम बच्चे बिताते हैं तो वो कोचिंग सेंटर्स में ही बिताते हैं. सो कोचिंग सेंटर्स का भी रोल इमीडिएटली आ ही जाता है. Then we have other stakeholders. Suppose we have petrol pumps. पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है, ये देखता है कि माइनर है, बट ही स्टिल फिल्स अप द टैंक. और यही छोटे बच्चे किसी होटल में जाते हैं, ईटरी पे जाते हैं, तो लोग तो देखते हैं ना कि ना छोटा बच्चा है. अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट हर कोई करे, इसको डिस्करेज करें, आप देखेंगे कि रातों रात, आई एम श्योर कि रातों रात ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. देखिए नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपने वो मकौला ज़रूर सुना है कि इत्तेफाक में ताकत है, कि अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा तो ज़रूर हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं. जनाब जुनैद साहब, जिस तरह से अभी मुजफ्फर शाह साहब ने बता दिया, हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मतलब अक्सर बेशतर एडवाइजरी उनकी तरफ से निकलती है, और समाज जो है वंच शामस जो हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, हमारे जो समाजी कारकुन, बाकी लोग जो हैं, तो किस तरह का रोल उनका बनता है ताकि इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सके. भाई साहब, जो कि
اویئرنیس کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ خاص کر ہم بولتے ہیں کہ اسکولوں میں ہونا چاہیے، جیسے بچے جہاں پڑھتے ہیں. اگر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں جیسے ہمارے علماء ہیں، ریسنٹلی جو ایکسیڈنٹ جو 2 دن پہلے ہوا تھا آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، کچھ مذہبی رہنماؤں میں بھی انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ. ہماری جامع مسجد میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ایسے روڈ سیفٹی کے بارے میں، یا باقی اداروں میں جو دینی ادارے ہمارے ہیں انہوں نے بھی یہ مسئلہ چھیڑا تھا. مین مسئلہ ہے سر جو کہ ہمارا روڈ سیفٹی ایشو ہے، یہ ایک اٹ نیڈز این اوور ہال. جیسے کہ آپ نے بولا کہ شاہ صاحب کو ابھی کہ اٹ از اے کلیکٹیو جاب آف ادر ڈپارٹمنٹس آلسو، جو کہ اس روڈ سیفٹی کے بارے میں کام کریں گے یا اس پہ کانسٹیٹیوشن سیٹ کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہمارا موٹر وہیکل ایکٹ ہے اٹ از اے سوشل ایکٹ، اس میں زیادہ تر معافی ہے. موٹر وہیکل ایکٹ میں زیادہ تر معافی ہے. تو کہنا میرا یہ ہے کہ وی ہیو اے روڈ سیفٹی کونسل ان دا اسٹیٹ دیٹ نیڈز ٹو بی ایکٹیویٹڈ، دوز ہو اویئر تھرو گورنمنٹ پالیسیز اینڈ آل دیٹ. اینڈ کہ جو روڈ سیفٹی پالیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہے. اس میں جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے تھی وہ ابھی تک ہوئی نہیں. 2018 میں بنی ہے، روڈ سیفٹی کونسل بھی بنا ہے 2018 میں، اور 2018 میں ہمارا روڈ سیفٹی پالیسی بھی بنی ہے. ہمیں ایک چیز بتائیے، یہاں پہ روکنا چاہیں گے آپ. جو آپ نے پالیسی کی بات کی، جی کون سا ایسا پوائنٹ اس پالیسی میں ہے جو اس ایسے سانحے کو روک سکتا ہے، وہ بتائیے آپ. اس پالیسی میں کیونکہ موٹر وہیکل ایکٹ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہیز اے امپاورمنٹ، یونین ٹیریٹریز ہیز اے امپاورمنٹ ٹو چینج دا رول. لائک وی ہیو اے سینٹرل موٹر وہیکل رول اینڈ موٹر وہیکل ایکٹ. اٹ از اے سینٹرل ایکٹ اینڈ اے سینٹرل رول. وی ہیو اے جموں اینڈ کشمیر موٹر وہیکل رول 1991. اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کمرشل گاڑیوں کو بولا اسپیڈ لمٹنگ ڈیوائس لگاؤ. جیسے کہ کمرشل گاڑیوں میں جنرل ڈسکشن، میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ. اف یو تھنک کہ اٹ از اے ہلی ٹیرین لائک ہماچل، لائک اتراکھنڈ، لائک جموں اینڈ کشمیر، تو اس میں گورنمنٹ کو کچھ اسپیڈ لمٹ سیٹ کرنی تھی اس حساب سے جس حساب سے ہمارے روڈ سے. اگر ریسنٹلی آپ جو روڈ کنسٹرکشن ہو رہی تھی ہمارے کچھ سٹی کے روڈز اس میں 85 سے اوپر اسپیڈ الاؤ نہیں ہے جو سٹی سے باہر جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جو بائکیں ہیں ان میں 200 سے اوپر اسپیڈ ہے. ہمارے جو اسکوٹرز ہیں ان کو 120 سے اوپر اسپیڈ ہے. کہیں نہ کہیں ہماری پالیسی میں ایک تھوڑی کمی ہے کہ ہم پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی ہے. نہیں، اسپیڈ کا کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے نا. لیکن پالیسی تو مینشن کی پالیسی ہے، پالیسی تو مینشن کی ہونی ہے نا. دیکھیے آپ ایک انٹرین آدمی کو، ایک ایسے بچے کو گاڑی ہاتھ میں دیتے ہیں، بائک ہاتھ میں دیتے ہیں جس کی ایج ابھی وہ ہے جس کو ایڈولسن ایج کہا گیا ہے. ایڈولسن لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چھو آسان امہ سات نار چھکان یہ بچہ، امس چھُنہ امہ سات آسان صحیح تو غلطی پہچان. تو جناب مظفر صاحب، جس طرح سے ہم نے بات کی اس سانحے کے حوالے سے، چونکہ پرٹیکولرلی ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی، تۄہہِ آسہِ ستس تۄہہِ آسہِ، یہ چھُنہٕ یُتُے یوتن وہ ایشو کہ یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. آپ نے پچھلی دفعہ یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جو ایک یوتھ نکلا تم ژھٕنۍ پنٕنۍ موج مٲرِتھ، تٔمِس روٗد نہٕ یہ ہوشی. ایسا بھی ہے، تو یہ تو یہی ایج ہے نا. بالکل. یہ ناٹ اونلی دیٹ، اگر تُہۍ وٕچھِو کہ سٹیبنگ انسیڈنٹ واریاہ گژھان. سو کہیں نہ کہیں پہ چھُ چینلائز کرُن یُس اَسہِ یِم لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ یِمن ہٕنٛز یُس ایکسس انرجی چھِ، یہِ چھِ اصل پٲٹھۍ نا پازِٹِولی چینلائز کرٕنۍ. دیٹ از ون. دوٚیِم چیٖز چھُ گژھان کہ اتھ منٛز یوٚتتھ تانٮ۪تھ نہٕ سماجُک ہر کانٛہہ فرد برونٛہہ یی. اکھ چیٖز وٕچھ مےٚ پٔتمٮ۪ن یِمن کینٛہن دۄہن پٮ۪ٹھ کہ اکھ ڈسکشن ڈسکورس گوٚو شروٗع. سڈنلی چھُ واریاہ لُکھ ونان کہ اچھا یِتھ کٔنۍ چھےٚ گژھان. بٹ آئی ایم سرپرائز کہ تم چھ یِتھ کٔنٮ۪تھ ونان کہ اچھا یِتھ کٔنۍ چھےٚ گژھان. یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو اندیکھا کر رہے ہیں. آئی ایم گیٹنگ اے لاٹ آف کوائریز. مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا 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 ہے اس پہ. ہم تو کر رہے ہیں، ہم نے بہت کیا، ہم اس سے زیادہ کریں گے. لیکن جو ایک کولیبریٹو ایفرٹ جو مسنگ ہے، اگر ہم صرف اس کو تھوڑا سا نا روبسٹ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا ہم کنٹرول پائیں گے. ایون یو ول بی سرپرائزڈ پرووائڈیڈ کہ تھوڑا سا وی ٹیک پرسنل انٹرسٹ ان دس ون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے خود کے بچے ہیں. صحیح بات. اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو آئی ایم شیور ود ان اے فورٹ نائٹ آپ کو سری نگر میں کہیں پہ ایسا کوئی بچہ دکھے گا نہیں جو 2 ویلر یا 4 ویلر چلا رہا ہے.
नाज़रीन मोहतरम, चूँकि जो अभी जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब ने बता दिया कि ये जो बच्चे हैं वाकई तौर यम पन्न बच्चे ये वाकों सतन दिलस दग वथान कशरन लफ्जन मज वन बहस क्या बार बार वना कि मतलब अत एज मज थो अमिस पूर नजर अस वो पतमिस प्रोग्रामस मज लकुड़ बच्चे ये बनवन बादशाह तम साथ ये एज यम साथ अमिस आय एडोलसेंट एज ये बनवन नौकर। इसको यहीं से बता दीजिए क्या करना है। ये एज मोकले ये बनो जवान, ये बनवन मुशीर वजीर बनवन। सग एज मोकले ये बुढ़ापे में गया तो फिर उसको फिर से इसका नौकर बनिए। तो आपका किस तरह से मैसेज होगा आखिरी जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, तो फिर हम इनसे मैसेज ले इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से क्योंकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हो गया है, जो मैंने पहली बार देखा सिटी श्रीनगर में और कश्मीर ओवरऑल, अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्ट इससे जनरेट हो गया। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि घरों में डिस्कशन इस पर्टिकुलर चीज़ पे हो रहा है। पेरेंट्स आर सीरियसली थिंकिंग कि हम ये वाकई ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी गुजारिश पहले भी रही है, आज फिर से करूँगा कि यमन लॉकटेन शुरन थो ख्याल, अगर न तुह थो तेल कुछ थवे, अगर तुह बसान नबरी कह सुख थव यमन ख्याल, तिथ पे चलान दुनिया कह यमन तुह गोड़ ख्याल थवन। सोन रोल योतान करो बाज़ाब्त तम खोतन करो ज़्यादा, मगर योतान बहुत वुचान ये सारे खुद बोड़ बार दुश्मन यह मोल मोज युस अमिस दिवान अमि बाइक हज या गाड़ी हज कूंस, तो दपान नीर गुबरा यह खुश करी कर बराए मेहरबानी यह मे करो कंट्रोल थो शुरन पे। इतना आप अपने आप में ना कॉन्फिडेंस रखो दैट यू कैन से नो। आपको नो ज़रूर बोलना है जी। आप नो नहीं बोल पा रहे हैं और इसकी वजह से हम इन मासूम बच्चों को खो रहे हैं जी। जनाब जुनैद साहब, आखिरी मैसेज आपका। मेन मैसेज रोज पेरेंट्सन यही, बच्चा अगर जिद कर सह मंगे गाड़ी हज कुन, तमिस मे करो हशमत, तुम मे करो तथ मज पन्नस पानस फख्र कि मोन अंडर एज बच्चा गाड़ी चलावान, क्या यह पगह कौमुक मुस्तकबिल। अमिस अगर जख वोत या अगर अम सुंद एक्सीडेंट अमिस गसान, पत् ये दुनिया नकल करान, यह रोजान पत् ता कयामत रोज अम सद माज अफसोस कि अगर न अमिस बच्चस गाड़ी आसा दिसम यह यह दुनिया त्रिवित गोमुत कहें। मेन गुजारिश पेरेंट्सन सारनी कि बच्चा अगर जिद कर तमिस रुकयू, सह मा करो पूर कहें, क्या यह सह चीज़, क्या ट्रैफिक दो खो दो बढ़ान। तुहस बच्चा अगर वार वार पकि पाई हाईवे किन द्रावा कपर द्रावा, ये कि बेकिस सद गलती सत शिकार